ہر انسان کی چاہتوں میں سے ایک چاہت یہ بھی ہوتی ہے کہ جس گھر میں وہ رہ رہا ہے وہ گھر بھی پرسکون ہو اور اس کا ماحول بھی پرسکون ہو، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی چاہت ہوتی ہے کہ جس محلے میں وہ رہتا ہے، جس بستی میں وہ رہتا ہے، جس شہر میں وہ رہتا ہے، بلکہ اس سے آگے جا کر جس ملک کا وہ باشندہ ہے اس کی ہر گلی کا ماحول، ہر محلے کا ماحول، ہر بستی اور ہر شہر کا ماحول اور سارے کے سارے ملک کا ماحول امن و سکون والا ہو۔ چونکہ انسان کی ساری زندگی کے بہتر سے بہتر اعمال کرنے کا تعلق امن و سکون کے ماحول سے جڑا ہوا ہے۔ جو آدمی اپنا رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اگر اس کو امن و سکون کا ماحول میسر نہیں تو سارا دن پریشان رہے گا، سارا دن پریشان رہے گا۔ اگر اپنے گھر کا ماحول امن و سکون کا نہیں تو باہر کی زندگی میں پریشان تو رہے گا، جب واپس آئے گا تو شام کو اپنے گھر کے اندر بھی پریشان، بے چین اور بے قرار رہے گا۔ کتنی مشکل ترین زندگی ہوگی کہ باہر کا ماحول بھی بے قراری کا ماحول، بے چینی کا ماحول، بے سکونی کا ماحول، اور اندر کا ماحول بھی بے چینی اور بے قراری کا ماحول۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول سے مجھے اور آپ کو، اہل ایمان کو اور نسل انسانی کو آزاد کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ بتایا، ایک عمدہ صفت بتائی کہ اگر وہ میں اور آپ اپنا لیں گے، اہل ایمان اپنا لیں گے یا نسل انسانی اپنا لے گی تو باہر کا ماحول بھی پرسکون ہو جائے گا اور اندر کا ماحول بھی پرسکون ہو جائے گا۔ اردو زبان میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، رواداری۔ رواداری، اس لفظ کے اندر 7 حروف ہیں، 7 حرفوں سے مل کر یہ رواداری بنا ہے۔ اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنا اہم ہے کہ اگر اس کو ہم زندگی میں اپنا لیں، کوئی معاشرہ زندگی میں اپنا لے، کوئی محلہ، کوئی بستی زندگی میں اپنا لے، کوئی ملک اس لفظ پر پورا اتر جائے تو جس طرح اس کے 7 حرف ہیں، اس طرح یہ حرف اپنے اثر کے اعتبار سے 7 زمینوں میں امن و سکون اور چین اور اطمینان والا معاشرہ قائم کر سکتا۔ سنتے ہیں نا آپ کے 7 بر اعظم ہیں، تو 7 بر اعظموں کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے اور آپ کے دین نے یہ ایک لفظ جو مجھے اور آپ کو دیا ہے، اگر اس کو عملی طور پر ہم اپنا لیں تو مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، چاروں طرف کے ماحول میں مجھے اور آپ کو امن و سکون ہی نظر آئے گا، کہیں بے سکونی نظر نہیں آئے گی۔
جب کسی معاشرے کے اندر رواداری پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے کیا مطلب دوسرے کا خیال رکھنا، دوسرے کا پاس رکھنا، دوسرے کے مرتبے اور مقام کا لحاظ رکھنا، دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا، دوسرے کو احترام دینا اور دوسرے کی تلخ باتوں کو سنجیدگی سے برداشت کرنا، اس کو رواداری کہتے ہیں۔ رکھ رکھاؤ کا معاشرہ قائم کرنا، اشتعال میں نہ آنا، بیجا غصے میں نہ آنا، انتقامی ذہن اور سوچ نہ پیدا کرنا۔ اگر اس انداز سے اس لفظ پر ہم عمل کریں گے تو پھر جہاں رواداری ہوگی وہاں انسان کی انسان سے وفاداری بھی ہوگی، انسان سے انسان کی وفاداری بھی ہوگی۔ جہاں انسان سے انسان کے ساتھ وفاداری ہوگی وہاں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری بھی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری بھی ہوگی۔ اور جس معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہوگی اس میں امن و سکون کی علم برداری ضرور ہوگی، امن و سکون کی علم برداری ضرور ہوگی۔ اور جو ہی یہ لفظ کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، کسی خاندان سے، کسی معاشرے سے، کسی قوم سے یا نسل انسانی سے نکل جائے گا، اس کے نکلتے ہی نتیجہ کیا نکلے گا کہ جہاں سے رواداری نکلے گی وہاں آنے والے دن کے اندر آہو زاری شروع ہو جائے گی، آہو زاری شروع ہو جائے گی۔ ہر طرف ہائے، ہر طرف ہائے، ہر طرف ہائے، ہر طرف بے چینی، ہر طرف بے قراری، ہر طرف اضطراری، ہر طرف دکھ، ہر طرف تکلیف۔ جو ہی یہ لفظ انسانوں سے نکلا آہو زاری شروع ہوگی، اور جب آہو زاری شروع ہوگی تو آنے والے کل کو ہر انسان کی زندگی کیسی بنے گی؟ زندگی میں آوازاری شروع ہو جائے گی، زندگی میں بیزاری اور آوازاری شروع ہو جائے گی۔ ہر آدمی کہے گا یار ایسی زندگی سے تو بس میں بیزار ہو گیا، اس زندگی سے تو میں بیزار ہو گیا۔ آج معاشرے کو پڑھ کے دیکھیں، تجزیہ کر کے دیکھیں، ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، ہر تیسرا آدمی، ہر چوتھا آدمی، جدھر کو بھی آپ جائیں گے اس کی زندگی کا نقشہ یہی بنتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بیچارہ زندگی سے بھی بیزار ہو گیا۔ غریب سے غریب تر کو دیکھ لیں، امیر سے امیر تر کو دیکھ لیں، غریب بھی زندگی سے بیزار ہے، امیر بھی زندگی سے بیزار ہے، وہ بھی خوش نہیں ہے اندر سے۔ ظاہری چمک دمک کا دھوکہ ہے، لیکن اندر سے دل سے پوچھیں وہ بھی کہ میں زندگی سے بیزار، میری زندگی بڑی پھیکی ہے، زندگی کا مزہ نہیں آ رہا، زندگی کا لطف نہیں آ رہا۔ اس لیے نہیں آ رہا کہ اس کے اندر سے وہ کمال رخصت ہو گیا جس کمال کو ہم رواداری کہتے ہیں، برداشت کہتے ہیں، حوصلہ کہتے ہیں۔ یہ ساری صفات سے وہ خالی ہو گیا، تب یہ چیز پیدا ہوئی، تب یہ حالات پیدا ہوئے۔